اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات کی مجلس ہے۔ آج کا دن اللہ کی مہمانی کا دن ہے، اور ہم مسلمان جنہوں نے روزے رکھے وہ اللہ کے آج مہمان ہیں اور اللہ میزبان ہے۔ اس لیے عید الفطر کا چاند جب نظر آ جاتا ہے تو اس کے بعد کا حکم ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ اے میرے بندوں اب کھاؤ اور پیو وہ جو تم نے روزے رکھے اس کے بدلے میں اللہ نے مہمانی کا انتظام کیا ہے۔ اسی لیے عیدین کے دن کا روزہ رکھنا حرام اور ناجائز ہے، چونکہ اللہ کی مہمانی کا دن ہے تو اس دن میں روزہ رکھنا ناجائز اور حرام ہے۔ آج خوب کھانے پینے کا دن ہے اور اللہ کا شکر، اللہ کا حمد و ثنا، اللہ کی کبریائی کو بیان کرنے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو آج کے دن کے لیے اپنی بارگاہ میں آنے کا حکم دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے آنے لگو تو نماز عید کے لیے آتے ہوئے تکبیرات کہتے ہوئے آؤ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا اقرار کروایا ہے سب سے پہلے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے قابل نہیں، اللہ کے علاوہ اور کوئی اس قابل نہیں کہ اس کے سامنے جھکا جائے، اس سے حاجتیں مانگی جائیں۔ تمام تر بگڑیاں بنانے والا اللہ ہے، یہ اقرار کروایا جا رہا ہے سب سے پہلے کہ اپنے ذہنوں میں بھی اپنے دل میں بھی اس بات کو بٹھا لو اور اپنی زبان سے بھی اعلان کرو کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، اور عملی طور پر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ تو سب سے پہلا سبق وہ توحید کا سکھایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہو اللہ اکبر، اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، جب عبادت کے لائق وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، تو وہی اس قابل ہے کہ اس کی بڑائی کو بھی بیان کیا جائے۔ وہ بڑا ہے تبھی تو اس کے سامنے جھکا جا رہا ہے، کیونکہ جھکا بڑوں کے سامنے جاتا ہے۔ جس کو آدمی اپنے سے بڑا ماننے کو تیار نہیں،
اس کے سامنے وہ کبھی جھکتا نہیں ہے، بلکہ کیا کہتا ہے، عصیقے سے مقاومت، وہ آکڑ جاتا ہے، سینہ تامتا ہے۔ جب کسی کی عظمت دل کے اندر ہوتی ہے، کسی کو اپنا بڑا بنا دیتا ہے، تو پھر انسان اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ تو اس لیے آؤنا پھر اللہ جل شانہ بھی فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، آؤنا اگر میری بارگاہ میں جھکنے کے لیے آ رہے ہو، اگر مجھ خدا کو اپنا معبود مان چکے ہو، اگر مجھ خدا کو اپنا حاجت روا مشکل کشا تسلیم کر چکے ہو، تو آؤ پھر اپنی زبان سے اس بات کا بھی اقرار کرو کہ اللہ اکبر، اللہ سے بڑھ کر اور کوئی ہستی نہیں، اللہ سے بڑا اور کوئی نہیں، اللہ کی ذات سے بڑھ کر اور کوئی کائنات میں آیا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کے گیت گاؤ۔ اور میرے بھائی، آج ہم انسانوں کو کوئی نہ کوئی گیت پسند ہوا کرتا ہے، ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی گانا اور موسیقی سے پسند ہوا کرتی ہے، لیکن آؤ ایک گیت ایسا ہے جو اللہ کے نیک بندوں کو بہت زیادہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی یہ گیت بہت زیادہ پسند ہے، اللہ کے فرشتے بھی یہی ترانہ گاتے ہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ اے میاں تمام کائنات سے بڑی اللہ کی ذات ہے، زمین سے بڑا اللہ، آسمانوں سے بڑا اللہ، تمام فرشتوں سے بڑا اللہ، تمام جمادات و نباتات سے بڑا اللہ، تمام کائنات کی چیزوں سے بڑا اللہ ہے۔ اللہ کے فرشتے بھی انہی کلمات کا گیت گا رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو بھی یہی حکم ہے کہ اللہ کی کبریائی کو بیان کرتے ہوئے حاضر ہو جاؤ۔ اس کے بعد جب تم اللہ کو بڑا تسلیم کر چکے ہو، اللہ کے سامنے تم جھکنے کے لیے تیار ہو گئے ہو، تو اب اللہ کے انعامات کو یاد کرو، اللہ کے احسانات کو یاد کرو، جس ذات کے سامنے جھکنے کے لیے آئے ہو، جھکنے کی صلاحیت بھی اسی نے دی ہے، چلنے کی طاقت بھی وہی دینے والا ہے، پکڑنے کی طاقت بھی وہی دینے والا ہے، صحت بھی وہی دینے والا ہے، جوانی بھی اسی کی دی ہوئی ہے، مال و دولت بھی اسی کا دیا ہوا ہے، فراغت اور خوشحالی بھی اسی کی دی ہوئی ہے۔ جب تمام تر انعامات کرنے والی وہی ذات ہے، تمام تر احسانات کرنے والی اللہ کی ذات ہے، تو آؤ پھر اللہ کی حمد و ثنا کو بھی بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا، فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، مجھ خدا کے ان انعامات کو یاد کرو، مجھ خدا کے احسانات کو یاد کرو جو میں خدا نے تم پر کیے ہیں، انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور ایک بہت بڑا انعام یہ ہے کہ میں خدا نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا کر دی۔ جب صحت دینے والا اللہ ہے، جوانی دینے والا اللہ ہے، تندرستیاں دینے والا اللہ ہے، زبان دینے والا اللہ ہے، کان دینے والا اللہ ہے، آنکھیں
آنکھیں دینے والا اللہ ہے، ہاتھ پاؤں تیرے کام کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا انعامات و احسانات میں سے ہے۔ تو آنا پھر ان تمام کے تمام انعامات کو یاد کرتے ہوئے اللہ کے سامنے جھک جا، سر مسجود ہو جا، زبان سے اس کی حمد و ثنا کی کلمات کو ادا کر۔ الحمدللہ، کہ اے میرے اللہ تمام تر دیا ہوا تیرا ہے، اے میرے اللہ تمام تر انعامات جو میں حاصل کیے ہوئے ہوں یہ تیری طرف سے ہے، اس پر میں آپ کا شکر ادا کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ تو فرمایا تیسری بات یہ کہو والحمدللہ، کہ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی تعریفوں کے قابل ہے، وہی حمد و ثنا کے لائق ہے۔ او میاں وہ کیوں نہ ہو، تمام کائنات اسی کی حمد و ثنا بیان کرنے والی ہے، تمام پرندے اس کی حمد و ثنا کو بیان کر رہے ہیں، تمام تر جانور اور درندے اسی کی حمد و ثنا کو بیان کر رہے ہیں، یہ سمندر کی اٹھنے والی لہریں اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرتی ہیں، یہ گرجنے والا بادل اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرتا ہے، یہ تیز چلنے والی آندھی اس کے بدلے میں جب درختوں کے پتے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں یہ بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں، اللہ کے فرشتے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں۔ تو پھر حکم ہے اے انس و جن تم بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے بن جاؤ۔ تو آؤ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کی حمد و ثنا بھی بیان کرنے کے لیے حاضر ہیں کہ اس اللہ نے ہمیں رمضان المبارک جیسی نعمت عطا کی، اس اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق دی، اس اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دی، اس اللہ نے ہمیں تلاوت کلام اللہ کی توفیق دی۔ ان تمام کے تمام انعامات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، جب تم میری بارگاہ میں جھکنے کے لیے آ گئے ہو، مجھے تم نے بڑا تسلیم کر لیا ہے، میری حمد و ثنا کے کلمات اپنی زبان سے کہہ رہے ہو، تو آؤ پھر آج میں خدا تمہیں ایسی خوشی عطا کروں گا کہ آج تک ایسی خوشی کسی کو نصیب نہ ہوئی ہوگی۔ پھر رحمت والی زبان سے اللہ تعالیٰ نے اعلان کروا دیا، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرما دیا، فرمایا ان لکل قوم عیدا، اے میرے صحابہ ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی خوشی کا دن ہوا کرتا ہے، وَهَذَا عِيدُنَا، اللہ تعالیٰ نے آج کے دن کو ہمارے لیے خوشی کا مقرر کر دیا۔ آج اللہ کی طرف سے خوشیاں عطا کی گئی ہیں، آج ہر آدمی آپ کو چمکتا ہوا دکھائی دے گا، آج ہر آدمی کا ظہر آپ کو کھلا ہوا دکھائی دے گا، آج ہر مسلمان اللہ کی بارگاہ میں آتے ہوئے اپنے آپ کو تیار کر کے لائے گا۔ ہمارے اختیار میں ظہر کو سنوارنا تھا، ہم نے اپنے کپڑوں کو سنوار دیا، ہم نے اپنے بالوں کو سنوار لیا، ہم نے اپنی جوتی کو سنوار لیا، ہم نے اپنے چہرے کی دھلائی کر لی، ہم نے اپنے ظہر کو پاک اور صاف کرتے ہوئے چمکا لیا، اللہ کی بارگاہ میں آ گئے۔ اب اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، تم نے اپنے ظہر کو چمکا لیا،
تم نے اپنے اچھے سے اچھے کپڑوں کا استعمال کر لیا، تم نے خوشبو کا استعمال کیا، اب میری بارگاہ میں آ گئے ہو، اب میں خدا تمہارے اندر کو بھی چمکانے کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے باطن کو چمکانے کا انتظام کر دیا۔ کیسے انتظام ہوا؟ اور پھر حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ کا فرمان سنیے گا، اللہ کی وہ گفتگو جو آج کے دن کے لیے اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، اس گفتگو کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیے، پھر آپ اپنی قدر و منزلت کو پہچانیے، پھر اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنے دل و زبان کو اللہ کی طرف متوجہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے، ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ یعنی یوم فطرہم، جب ان مسلمانوں کے لیے عید الفطر کا دن آیا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ فرمایا بِهِمْ مَلَائِکَةً، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے ان نماز پڑھنے کے لیے آنے والوں پہ فخر فرما رہے ہیں۔ میاں کس قدر آج مسلمان خوش قسمت ہے جس کی خوشی کے لیے اللہ آج فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہوگا۔ آج اللہ جل شانہ اپنے بندوں سے خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ فرمایا اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، جب میں اس انسان کو بنانے لگا تھا، جب میں اس کو پیدا کرنے لگا تھا، تم نے کہا تھا اے اللہ اس کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ہم تیری عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ یہ دنیا میں جا کر خون ریزی کرے گا، تو میں خدا نے اس وقت تمہیں یہ کہہ دیا تھا کہ اے میرے فرشتوں، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو یہ جواب اس وقت حاکمانہ جواب تھا کہ خاموش ہو جاؤ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو جب ایسے مواقع آتے ہیں، اللہ کے بندے اللہ کی فرما برداری میں لگ کر اللہ کو خوش کرتے ہیں، تو پھر ایسے موقع پہ اللہ جل شانہ پھر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بِهِمْ مَلَائِکَةً، آج اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے، آج اللہ اپنے بندوں کے لیے خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ پھر اگلی بات تو کمال کر دی، جب اللہ خوشی فرما رہا ہے، فخر فرما رہا ہے، تو اللہ جل شانہ فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا یا ملائکۃ ما جزاء اجیر وفا عملہ، اے میرے فرشتوں بتانا اس مزدور کی مزدوری کیا ہونی چاہیے، اس مزدور کا اجر کیا ہونا چاہیے، اس مزدور کو کیا بدلہ دینا چاہیے جس نے اپنے کام کو پورا کر لیا ہو۔ یہ میرے بندے میرے حکم کو پورا کر کے آئے بیٹھے ہیں، یہ میرے بندے میرے فریضے پہ عمل کرتے ہوئے آئے بیٹھے ہیں، تو اے میرے فرشتوں بتاؤ کیا بدلہ ہونا چاہیے۔ اور میرے بھائی یہ ہمارا مرتبہ اور مقام فرشتوں پہ ظاہر کرنے کے لیے پوچھا جا رہا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو مشورہ لینے کی کیا
ضرورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دے دی کہ اے میرے بندو، ہر کام کرنے سے پہلے مشورہ کر لیا کرو۔ یہ مشاورت کی سنت کی طرف اشارہ کرنا بھی مقصود ہے۔ آج ہمارے مرتبے اور مقام کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں کہ یا ملائکتی ما جزاء اجیر وفا عملا، کیا بدلہ ہونا چاہیے اس مزدور کا جو اپنے کام کو پورا کر لے؟ قالوا ربنا جزاؤه ان يوفى اجره، فرشتے آگے سے جواب دیتے ہیں یا الہ العالمین، جس مزدور نے کام پورا کر لیا ہو وہ اس قابل ہے، اس لائق ہے کہ اس کی مزدوری پوری کی پوری ادا کر دی جائے، اس کو پورے کا پورا بدلہ دے دیا جائے، اس کو پورے کا پورا اجر دے دیا جائے۔ اب ہمارے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے فرشتوں، جس مزدور نے کام پورا کر لیا ہو تو اس کا کیا بدلہ ہونا چاہیے؟ اللہ کے فرشتے کیا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، اس کا بدلہ پورا پورا ادا کر دینا چاہیے۔ اس میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک یہ کہ جو مزدور طبقہ ہے اس کو کام پورا کرنا چاہیے، امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ صرف گاڑی کھڑکاون دے 2000 روپیہ لے لوے، یہ نہیں ہے کہ صرف جا کر دستخط کر دیے اور واپس آ گیا، کام کرنے کو تیار نہیں، چاہتا ہے کہ تنخواہ پوری پوری مل جائے۔ یہ خیانت ہے۔ بعض لوگ بڑا فخر کرتے ہیں، اللہ جی جامدہ ہے، دستخط کر کے آ جامدہ ہے، سارا دن ویلا رمیدہ ہے، تنخواہ پوری کی پوری آ جاتی ہے مہینے بعد۔ تو میاں یہ خیانت ہے، یہ تطفیف میں داخل ہے جو قوم شعیب کیا کرتی تھی، ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ یہ اس کے اندر چلاکی نہیں ہے، اپنا نقصان ہے۔ وہ جو تم تنخواہ لے رہے ہو کس چیز کی لے رہے ہو؟ صرف حاضری لگوا کر آنے کی یا پورا پورا ٹائم اس ادارے کو دینے کی؟ کیوں بھائی کچھ بولو تو صحیح۔ وہ پورا پورا ٹائم دینے کی آپ کو تنخواہ دی جا رہی ہے یا صرف دستخط کر کے آ جاؤ یا فون کر دو اور میری حاضری لگوا دینا آج پھر میں نہیں آ سکتا؟ یہ اپنی ایمانداری سے بتائیے گا، کیا ہم پورا کام کر رہے ہیں؟ تو جب کام پورا نہیں کر رہے، اگر نوکری پوری، تنخواہ پوری نہ ملے تو پھر رونا کس بات کا؟ پھر چیخنا چلانا کس بات کا؟ پھر یہ سڑکوں پر احتجاج کس بات کا؟ پھر یہ سڑکوں کا بلاک کرنا کس وجہ سے؟ تو میاں جو مزدوری پہ لگا ہے اس کو دیانت داری کے ساتھ پورا پورا وقت دے کر، ایمانداری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے فرشتے بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو پھر پورا پورا بدلہ اور پورا پورا اجر مل جانا چاہیے۔ تو دوسرا سبب یہ ہے کہ جب مزدور نے کام پورا کر لیا، جب اس بیچارے نے محنت کی ہے، پسینہ بہایا ہے، آپ تو اے سی والی کار میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دھوپ میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے آپ کے کام کرنے کے لیے، آپ تو درخت کے سائے میں بیٹھ کر، اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر بوتلیں پی رہے ہیں اور وہ بیچارہ پسینے کے گھونٹ بھر رہا ہے، تو اب وہ اس قابل ہے کہ جب وہ کام پورا کر لے تو اس کی مزدوری پوری مزدوری دے دینی چاہیے۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے وہ حضرات
مزدوروں سے کام لینے والا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لے کہ ہم عید کی نماز پڑھنے سے پہلے آنے سے پہلے ان کی پوری مزدوری دے کر آئے ہیں کہ نہیں آئے۔ اگر آئے ہو تو پھر آج کی خوشی تمہیں مبارک ہے، اگر نہیں آئے ہو تو پھر ان بد دعاؤں کا انتظار کرو جو وہ تمہارے لیے جھولی اٹھا کر بد دعائیں کر رہے ہوں۔ تمہارے بیٹے ان کے لیے عید ہے، اس مزدور کے بچوں کے لیے عید نہیں ہے۔ تمہارے بچوں کے لیے تو گوشت ہو، اس مزدور کے بچوں کے لیے گوشت کا حق نہیں ہے۔ تمہارے بچوں کے لیے تو بازار کی شاپنگ ہو، کیا اس مزدور کے بچے کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کی کمائی سے جو ہے وہ کوئی شاپنگ کر سکے؟ ہمیں اندازہ نہیں، جب مزدور شام کو گھر واپس آتا ہے تو اس کے بچے اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمارے باپ کے ہاتھ میں بھی کوئی شاپر ہو، ہمارا باپ بھی ہمارے لیے کوئی فروٹ لے کر آئے، ہمارا باپ بھی کوئی ہمارے لیے سوٹ لے کر آ رہا ہوگا، ہمارا باپ بھی ہمارے لیے کوئی جوتی لے کر آ رہا ہوگا، ہمارا باپ بھی ہمارے لیے کوئی عید کا سامان لے کر آ رہا ہوگا۔ لیکن جب وہ بغیر مزدوری کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت ٹوٹے ہوئے دل سے جو آہیں نکلتی ہیں وہ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیا کرتی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ میاں مال و دولت کی فراوانی ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، بنگلے بھی ہیں، کوٹھی بھی ہے، مکان بھی ہے، گاڑی بھی ہے، اچھی خوراک بھی ہے، نوکر چاکر بھی ہے، سب کچھ ہے۔ کہتے ہیں جی سکون نہیں ہے زندگیوں کے اندر، راتوں کو نیند نہیں آ رہی، گولیاں لے کر سو رہے ہیں۔ وہ اللہ کے بندے کیسے آ جائے گی؟ وہ جس کی آہیں عرش الہی پہ دستک دے رہی ہیں وہ تیری زندگی کا سکون چھین چکی ہے۔ وہ جس کے بچے روتے ہوئے عرش الہی پہ دستک دے رہے ہیں، آج وہ تجھے کیسے سکون لینے دے گی؟ اس لیے آؤ نا میرے بھائی، اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کرنے کا تہیہ کرو۔ ارشاد فرمایا مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے میرے صحابہ، جو مزدور کا پورا اجر دے دے، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری پوری ادا کر دیا کرو۔ اللہ کے مخلوق کی دعائیں لینے والے بن جاؤ، بد دعائیں لینے والے نہ بنو۔ عرش الہی سے تمہارے لیے وہ رحمت کا لانے کا سبب بن جائے، اللہ کے عذاب کو لانے کا ذریعہ نہ بنے۔ او میاں، جب تم نے مزدور کو مزدوری پوری دے دی، جب تم نے اس کو خوش کر دیا، مزید 100 روپیہ عیدی کا دے دیا، مزید اس کے بچوں کے لیے 100 روپیہ دے دیا، وہ تمہارے لیے دعائیں کرتا ہوا جائے گا۔ جب اپنے بچوں کو بتائے گا، ان کے چہرے پر جو خوشی کا اظہار ہوگا، ان کے چہرے پر جو خوشی آئے گی، اللہ جل شانہ کی رحمت حرکت میں آتی ہے۔ اللہ اس پہ نظر کرم کرتے ہوئے اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیا کرتا ہے۔ ان غریب طبقہ لوگوں کی دعائیں زندگیوں میں سکون لایا کرتی ہیں، ان کی دعاؤں سے زندگی پرامن بن جایا کرتی ہے، ان کی دعاؤں کی برکت سے راتوں کو نیند بڑی سکون کی آیا کرتی ہے، ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ جل شانہ آپ کی اولاد کو مستقبل میں عزت کا مقام دے دیا کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، آج ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں اپنی مزدوری کا پورا بدلہ لینے کے لیے، تو کیا ہم نے اللہ کی مخلوق کو اس کی مزدوری کا پورا بدلہ دیا ہے کہ نہیں؟ یہ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر سوچے۔
جب فرشتے کہہ دیتے ہیں کہ اے اللہ پورا پورا بدلہ ملنا چاہیے، تو اب اللہ جل شانہ اپنے بندوں سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ اعلان کر دیا جس اعلان کی عظمت کا آج ہمیں علم نہیں ہے۔ جاؤ اللہ والوں کی چوکٹ پہ اللہ کے مقربین خاصان خدا وہ ان الفاظ کو سن کر ان کے دل پہ کیا اثرات ہوتے ہیں وہ میں اور آپ نہیں جانتے۔ جب اللہ جل شانہ یوں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال ملائکتہ، اے میرے فرشتوں، عبیدی و امائی، میرے بندوں نے میری بندیوں نے قضوا فریضتی علیہم، جو میں خدا نے ان پہ فرض لاگو کیا تھا اس کو پورا کر دیا، جو میں نے فرض مقرر کیا تھا اس کو پورا کر دیا۔ بعض علماء نے اس جملے کے تحت لکھا ہے عید کی صحیح خوشیوں کا ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو رمضان المبارک کے پورے پورے روزے رکھنے والے ہو، جنہوں نے اللہ کے فریضے کو صحیح معنوں میں ادا کیا ہو، جنہوں نے پوری کی پوری نمازیں ادا کی ہو، جنہوں نے اللہ کے پورے پورے احکامات پہ عمل کیا ہو، ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ثم خرجوا، پھر یہ اللہ کا فریضہ ادا کرنے والے نکلتے ہیں یرجون الی بالدعاء، یہ میری طرف دعا میں عاجزی کرنے والے ہیں، میری طرف جھکنے والے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھانے والے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے جی انشاءاللہ آ جائیں بھی آ جائیں، آپ کی سنی گئی ہے، کہتے ہیں 10 منٹوں کے بعد عید کی نماز کھڑی کر لیتے ہیں 8:15 تک انشاءاللہ۔ کوئی کسی کا رزق کھاتا نہیں، کوئی کسی کی تقدیر تبدیل کر سکتا نہیں، کسی کے روکنے سے آج تک کسی کی روزی بند نہیں ہوئی، کسی کو نوازنے سے آج تک کوئی غریب نہیں ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا جو اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والا ہے، میں محمد الرسول اللہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ اس کے مال کو کبھی کم نہیں کرتا۔ یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے آج میری طرف متوجہ ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِهِ، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، وَكَرَمِي وَعُلُوِّي، مجھے میرے کرم کی قسم، مجھے میرے بلند مرتبے کی قسم، وَارْتِفَاعِ مَكَانِي، بلند بالا مقامات کی قسم، لَأُجِيبَنَّ لَهُمْ، اے میرے فرشتوں آج مانگنا ان کا کام ہوگا، میں خدا اعلان کرتا ہوں آج جو مانگے گے میں دینے کو تیار ہوں۔ لَأُجِيبَنَّهُمْ، میں ان کی دعائیں قبول کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عید کی نماز کے بعد کے لیے فرماتے ہیں اللہ کے فرشتوں کو روئے زمین پہ بھیج دیا جاتا ہے، اللہ کے فرشتے چوراہوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آنے والوں کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں۔ جب نماز آپ پڑھ کر گھروں کو جائیں گے تو اللہ کے فرشتے یہ اعلانات کر رہے ہوتے ہیں ارجعوا، اے میرے بندو، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، اے میرے بندو
بدلے میں نیکیاں دے دی۔ کون ہے جو کھوٹے سکے کے کھرے دینے والا ہو؟ کون ہے جو پھٹے پرانے نوٹوں کے بدلے میں دینے والا ہو؟ یہ اللہ کی ذات آج اعلان کر رہی ہے، او میرے بندو آؤ، آج تم نے مجھ خدا کو خوش کر دیا، میں بھی تمہارے لیے خوشی کا اعلان کرتا ہوں۔ وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، میں خدا نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، یہ بہت بڑا انعام مل گیا۔ فرماتے اللہ تعالیٰ فَيَرْجِعُوا مَغْفُورًا لَهُمْ، تو میرے بندو تم اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ اس حال میں کہ تم تمام کے تمام بخشے بخشائے ہو۔ آج اللہ نے گناہوں سے ہماری دھلائی کر دی، آج اللہ نے ہمیں گناہوں سے پاک کر دیا، آج پچھلے کھاتوں کو صاف کر دیا گیا۔ لیکن یاد رکھنا جو اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں وہ کبھی بھی معاف نہیں ہوں گے جب تک ان اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کا ارادہ نہ کرو گے۔ یہ وہ معاف ہوگا جو بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ کھاتا آج صاف ہو جائے گا، لیکن جو بندے کا بندوں کے ساتھ معاملہ ہے وہ معاف نہیں ہوگا، وہ دینی پڑے گی۔ کسی کا قرضہ دینا ہے تو دینا پڑے گا، کسی کی زمینیں دبائی ہوئی ہیں تو دینا پڑے گی، کسی کی مزدوری نہیں دی تو دینا پڑے گی، صدقہ بالفطر ادا نہیں کیا وہ کرنا پڑے گا۔ جو اللہ نے اپنے بندوں کے حقوق تمہارے ذمہ رکھے ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے۔ وہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے جو آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، جب آنکھیں بند ہو جائیں گی اس وقت سمجھ میں آئے گی، لیکن وقت گزر چکا ہوگا، اب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ ہوگا، اب ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہے، آج ہم اپنا کھاتا صاف کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ جب ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا پھر منتیں کریں گے، سماجت کریں گے، تمنائیں کریں گے، آرزو کریں گے کہ اے اللہ ایک موقع اور دے دے، ایک مرتبہ دنیا میں اور لوٹا دے، ہم جا کر اب بندے کے پتر بن کر آئیں گے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، اب وقت گزر چکا ہے، اِسْعَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، آج اوٹے کو پڑے رہو، مجھ خدا سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تم دنیا میں میری سننے کو تیار نہ تھے، آج میں بھی تمہاری سننے کو تیار نہیں ہوں۔ تم دنیا میں میرے احکامات پہ چلنے کو تیار نہ تھے، آج میں خدا بھی تمہاری ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ اور میرے بھائی آؤ، آج وہ ماننے کو تیار ہے، ہم منوانے کے لیے آنے کو تیار نہیں۔ کل جب قبر میں پہنچ جائیں گے ہم ماننے کو تیار ہوں گے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ابھی منوانا ہے یا آگے چل کر۔ جہاں منوانا آسان ہے تو اس لیے بھائی آؤ اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی فکر میں لگو، حقوق العباد کا معاملہ یہیں پہ صاف کروا جاؤ۔ اور یہ یاد رکھنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات اللہ اس کی وجہ سے دنیا کا نظام بدل دیتا ہے، لیکن اپنے پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو اللہ کبھی جھوٹا نہیں ہونے دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلندیاں دیتا ہے، جو جھک جائے گا اللہ اس کو عزت دے گا۔ مکاؤ لڑائیوں کو، ایک دوسرے سے لڑائیوں کو ختم کرو، ایک دوسرے کو سینے سے لگاؤ، دلوں کو بغض و کینہ سے پاک کرو، محبت کو پیدا کرو، ایک دوسرے کا احترام کرنے والے بن جاؤ، ایک دوسرے کو
عزت دینے والے بن جاؤ، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنے والے بن جاؤ، ایک دوسرے پر ایثار اور ہمدردی جتانے والے بن جاؤ۔ اللہ کے رسول ارشاد فرما گئے ہیں تم جھکنے والے بن جاؤ۔ میں محمد رسول اللہ اعلان کرتا ہوں کہ اللہ بلندیاں بھی دے گا، اللہ عزتیں بھی دے گا، اللہ تمہارے لیے آخرت کے درجات کو بھی بلند کر دے گا۔ لیکن ہم اس کے لیے پھر بھی تیار نہیں ہیں، ہم پھر بھی اس کے لیے تیار نہیں ہیں، دلوں میں بغض لیے ہوئے ہیں، دلوں میں حسد پالے ہوئے ہیں، دلوں میں کینہ رکھے ہوئے ہیں، نہ اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنے کو تیار ہیں، نہ ان کو معاف کرنے کو تیار ہیں۔ میاں صدیق اکبر سے بڑھ کر تو کوئی اور نہیں ہے نا، صدیقہ کائنات سے بڑھ کر تو اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے خطا ہو گئی، منافقین کے ساتھ رل گئے، صدیق اکبر قسم کھا بیٹھے کہ آج کے بعد مصطفیٰ کا خرچہ میں نہیں دوں گا، آج کے بعد میں ان پہ خرچ نہیں کروں گا، کیونکہ یہ میری بیٹی کے بارے میں باتیں کرنے میں منافقین کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اللہ نے فوراً قرآن کریم کی آیات کو نازل فرما دی۔ سورۃ نور کا آپ تیسرا رکوع پڑھ کر دیکھیے گا، اللہ جل شانہ کی طرف سے آرڈر آ گیا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ سفارش کر رہا ہے مصطفیٰ کی، وَلْيَعْفُوا امر کا صیغہ لا کر اللہ حکم دے رہا ہے اے ابو بکر معاف کر دے، درگزر کا معاملہ کر۔ اگر تو چاہتا ہے اللہ تجھ سے درگزر کا معاملہ کرے، اللہ تجھے معاف کرنے والا بن جائے، اے ابو بکر تو مصطفیٰ کو معاف کر دے، میں خدا تیرے لیے معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ اور میرے بھائی، اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے، صدیق اکبر کو حکم ہو رہا ہے اللہ کے بندوں کو معاف کر دیجئے گا۔ اور میرے بھائی، ہم بھی معاف کرنے والے بن جائیں، چھوٹی موٹی خوشیاں نہیں، حقیقی خوشیاں تب حاصل ہوگی جب دلوں کے اندر دوسروں کا احترام ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔